اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقسام البسیطہ یہی سے ہونا ہے نا. لکھوا تو دیا تھا اس کے بارے میں ہم نے. صحیح ہے. وَأَحَمُّ الْبَسَائِدِ سَمَانٌ اہم بسیطہ جو ہے وہ کتنے ہیں مولانا؟ 8 ہیں. ویسے تو بہت زیادہ تعداد ہے. کیا ہو وَإِنْ كَانَتْ تَبْلُغُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ اگرچہ بسیطہ اس سے زیادہ ہے. کیا مطلب ہے اس سے زیادہ؟ اس سے زیادہ ہے. آئے سمجھ میں؟ یعنی یہاں اہم جو ہے کتنی ہیں؟ 8 ہیں. اب ضروریت ذاتیہ کیا ہے مولانا؟ ضروریت ذاتیہ اس کو ضروری مطلقہ بھی کہتے ہیں مولانا. لکھ لیں اس کو ضروریت مطلقہ بھی کہا جاتا ہے. لعدم تقیدها بالوصف وغیرہ کیوں؟ کیونکہ اس میں وصف یا کسی اور کی قید نہیں ہوتی. وَيَعْنُونَ بِهَا بِهَا کی ضمیر جائے گا مولانا لکھ لیں بالضرورت ذاتیہ. بِهَا یعنی بالضرورت ذاتیہ یعنی ضرورت ذاتیہ سے مراد ہوتی ہے. اعنی معنی کیا ہوتا ہے؟ میری مراد. یعنون یعنی لوگ مراد لیتے ہیں ضرورت ذاتیہ سے ما دلت علی ضرورت ثبوت المحمول لذات الموضوع. صحیح جو دلالت کرے محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہونے پر. محمول کا موضوع کے لیے ضروری ہونے پر جیسے ہم نے کہا تھا مولانا لذات الموضوع او سلبه یعنی سلب المحمول. سلبه یعنی سلب المحمول عنه یعنی عن ذات الموضوع. عن ذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجودا تب تک کہ جب موضوع کی ذات موجود ہے. او سلب عنہ یا اس سے سلب کیا جائے. محمول کا سلب کرنا موضوع سے یعنی جب ضروری ہو جائے سلب کرنا. مادام ذات الموضوع موجودا جب تک کہ موضوع کی ذات موجود ہے. من دون قید ولا شرط بنا قید اور بنا شرط کے. الا شرط کے بعد لکھ لیں ولا شرط الا هذا القید سوائے اس قید کے. یعنی ہم نے آپ کو ایک مثال پہلے لکھوائی تھی آج پھر اس کی تجدید کر دے رہا ہوں چونکہ کئی دن ہو گئے ہیں. جیسے ہم نے کہا الانسانو
انسان، یہ انسان کیا ہے؟ موضوع ہے. یہ کیا ہے؟ مقبول ہے. تو ہم نے کہا یہ ضرورت ذاتی ہے. کیا ہے یہ؟ اس قید کے ساتھ مادام موضوع موجودن، اگر یہ انسان نہ رہے مولانا، یہ انسان گڑ سمجھے گیا تو مٹی میں تبدیل ہو جائے. مٹی میں تبدیل ہونے کے بعد بھی انسان رہے. ہاں؟ کوئی چھپکلی ہے مارا آپ نے، کچھ دنوں کے بعد وہ کس میں ہو جائے؟ کیڑے مکوڑے کھا لے، مٹی کے ڈھیر میں کیا ہو جائے؟ لیٹرین کیا آپ نے، چھوڑ دیا، کچھ دنوں کے بعد کیا بن جائے گا؟ مٹی. اس کے بعد بھی لیٹرین کہیں گے اس کو. پھر کیا محمول موضوع کے لیے رہے گا؟ کیوں؟ کیونکہ موضوع ہی باقی نہیں ہے. اسی لیے کہا مادامن موضوع. انہوں نے ویسے کہا ہے بندو نے قید ولا شرط، بنا قید و بنا شرط کے. لیکن ایک قید ہے مولانا. کون سی قید؟ مادام ذات الموضوع موجود ہے، کہ جب تک کہ موضوع کی ذات کیا ہے؟ موجود ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہاں لکھ لینا سوائے اس قید کے. فتکون مادتها واقعا، لکھ لیں یہاں پہ فتکون مادتها واقعا. وجہتها، اس کے اوپر لکھ لیں فی القضیہ. الوجوب فی الموجبہ، وجوب ہوگا موجبہ میں، یعنی قضیہ اگر موجبہ رہے گا تو اس میں مادہ اور جہت کیا ہوگی؟ وجوب. والامتناع فی السالبہ، اور اگر قضیہ سالبہ رہے گا تو اس میں مادہ اور جہت کیا ہو جائے گا؟ امتناع. جیسے ہم نے کہا نحو الانسان حیوان بالضرورہ، انسان حیوان ہے بالضرورہ. انسان حیوان ہے بالضرورہ. اب بالضرورہ کے بعد لکھ لیں مادام انسان موجود، مادام الانسان موجودا، ہے نا؟ الشجر لیس متنفسا بالضرورہ. اب یہ مولانا سالبہ ہو گیا. الشجر لیس متنفسا بالضرورہ، پیڑ سانس لینے والا نہیں ہے بالضرورہ. متنفس کہتے ہیں سانس لینے والا. کیا لکھا؟ بالضرورہ. آگے لکھ لیں مادام شجرا، ہاں مادام شجرا، جب تک وہ پیڑ ہے تب تک متنفس نہیں ہے.
لیکن مولانا کوئی معجزہ ہو اور معجزے کی بطور وہ پیڑ کیا بن جائے، انسان میں تبدیل ہو جائے، وہ پیڑ کیا ہو جائے، جانور بن جائے، تو سانس لینے والا ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاں؟ کیا مولانا؟ شجر لیس متنفسا بالضرورہ ما دام شجرا، جب تک وہ شجر ہے تب تک متنفس نہیں ہے۔ اب لکھے آگے، ہیڈنگ ڈالیں ضرورت ازلی، لکھے مولانا، وہ آپ نے پڑھ لیا ضرورت ازلی، سمجھ میں آ گیا؟ اب لکھے ضرورت ازلی، یہاں وعندہم سے ڈالے مولانا، ضرورت ازلی یہاں سے شروع ہے، ہیڈنگ ڈال دو، شروع میں ڈال دو، شروع میں، اس سے واضح رہے گا۔ ہاں، اس سے کیا ہوتا ہے، ایک آپ کو مل جاتا ہے کہ یہاں سے اب ضرورت ازلی کی بات ہے۔ وعندہم ضروریت تسمت ضروریت الازلیہ، اور وہاں پر ایک اور ضرورت ہے جسے ضرورت ازلی کہا جاتا ہے۔ وہی التی حکم فیہا الضرورہ، کہ وہ جس میں ضرورت کا حکم لگایا جائے، بدون قید فیہا حتی قید ما دام ذات الموضوع، بنا کسی قید کے، یہاں تک کہ جب تک موضوع موجود ہے اس قید کو بھی شامل نہیں کیا جائے گا۔ جب تک کہ موضوع کی نہیں، کیا لکھا، بنا کسی قید کے، یہاں تک کہ موضوع کے موجود ہونے کی بھی قید اس میں شامل نہیں ہے، موضوع کے موجود ہونے کی قید بھی شامل نہیں ہے۔ اور یہ کیا سب کے لیے صحیح ہے مولانا؟ کہا وَيَتَنَعَقَدُ فِي وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى، اور یہ انجام پائے گی صرف اور صرف وجود خدا، کیونکہ اسی کی ذات کیا ہے، ازلی ہے۔ وَصِفَاتِهِ، اور اس کی صفات میں، اور یہ صفات کون سی مولانا؟ ہر صفات، صفات ذاتیہ، صفات افعالی، لکھ لیں صفات یعنی صفات الذاتیہ، مثل اللہ موجود بالضرورت الازلیہ، اللہ موجود ہے ضرورت ازلی کے ذریعے، یعنی اس کا وجود ہر حال میں ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک دن آئے گا جس دن اللہ موجود نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ وَقَضَى اللَّهُ حَيٌّ، اسی طرح مولانا اللہ حی ہے، حی صفات ذاتی ہے کہ افعالی ہے؟ ذاتی ہے۔ عالم صفات ذاتی ہے کہ وہ کہیں گے اللہ عالم ہے جب تک اللہ ہے؟ نہیں، اللہ کی ذات کیا رہے، دنیا ختم ہو جائے گی لیکن اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، تو ضرورت ازلی کہا جائے گا اس کو۔ اللہ قادر، مولانا 2025 میں قادر ہے، 26 میں قادر نہیں رہے گا؟ ہے؟ ہماری تمہاری ہے کہ آج پردھان منتری ہے کل پردھان منتری نہیں رہیں گے، پتہ چلا ختم کہانی ہے نا، پرمکھ بدل گیا، اب کوئی روب نہیں رہا، تو وہ نہیں بولا نا، اللہ کی قدرت ہر وقت ہے۔ اور یہ کیا ہے، یہ ساری صفات اس کی کیا ہے مولانا؟ ضرورت الازلیہ، تو یہ ساری کی ساری ضرورتیں ازلی ہیں، اور یہ سب مولانا حی ہے، عالم ہے، قادر ہے، یہ ساری کیا ہے مولانا؟ یہ صفات ذاتی ہیں۔ کون سی صفات ہے؟ صفات ذاتی۔ انشاءاللہ
اب بچتا ہے ہمارے پاس المشروطۃ العامہ، جو اس کی تیسری قسم ہے، وہ انشاءاللہ کل دیکھا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی